آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اصل میں مداریوں کو اس بات پر چڑ ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا نے ان کے سلسلے کو سوخت کیوں لکھا، اعلی حضرت نے ان کے سلسلے کو کل عدم کیوں قرار دیا، اعلی حضرت نے یہ کیوں لکھا کہ سلسلہ مداریہ میں مرید ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ سوخت ہو چکا۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ جو کچھ لکھتے ہیں حوالوں کے ساتھ لکھتے ہیں، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں لکھتے ہیں۔ سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی رحمت اللہ علیہ نے خود ہی تفصیل کے ساتھ سلسلہ مداریہ کے سوخت ہونے کا واقعہ تحریر فرمایا، اور یہ لکھا ہے کہ سلسلہ مداریہ میں اصالتاً مرید ہونا جائز اور درست نہیں۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر اولیاء کرام میں سے، ان کی بزرگی، کرامت اور اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت اور مقبولیت سے کسی کو انکار نہیں۔ تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضرت بدیع الدین قطب المدار کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں، اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ان کو قطب اور ولی مانتے ہیں، لیکن گمراہ ہوئے ان کے سلسلے کے مریدی حضرت شیخ حضرت علامہ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ سبع سنابل شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ قطب مدار صاحب ایک مدت تک کالپی شریف میں مقیم رہے، اور اس وقت کالپی ایک ریاست تھی، اور اس ریاست کے والی ایک ایسے انسان تھے جو نہایت متقی اور پرہیزگار، غریبوں کا خیال رکھنے والے، بزرگوں سے محبت کرنے والے، درویشوں کی عزت و تکریم کرنے والے تھے۔ ان کا نام تھا قادر بخش۔ وہ اکثر و بیشتر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے، لیکن قطب المدار ان کی طرف توجہ نہ فرماتے اور نہ ان کو مجلس میں بلا کر بٹھاتے۔ اکثر و بیشتر قطب المدار کے پاس یہ جاتے، لیکن قطب المدار ان کو اپنی مجلس میں نہیں بلاتے اور نہ ان کی طرف توجہ فرماتے۔ بار بار جاتے رہے، لیکن قطب المدار نے باریابی کا کبھی شرف نہیں بخشا۔ ایک دن قادر بخش قطب المدار کے پاس گئے تو دیکھا قطب المدار کے مکان میں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی لمبے گھوڑے پر سوار ہے اور دوسرا آدمی زمین پر ہے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ قادر بخش نے جب غور سے دیکھا تو گھوڑے پر جو بزرگ سوار تھے وہ حضرت قطب المدار تھا، اور نیچے جو آدمی کھڑا تھا وہ جوگی تھا، اور قطب المدار اسی جوگی سے محو کلام تھا۔ قادر نے صرف اتنا کہا کہ یہ کیسے فقیر ہیں، میں دین کی طلب میں ان کے پاس آتا رہا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہیں دیا، اور ایک جوگی سے یہ باتیں کر رہے ہیں، محو گفتگو ہے۔ اتنا کہنے کے بعد چل دیا۔ جوگی نے اس بات کو سن لیا اور اس نے کچھ ایسا کر دیا کہ قادر شیخ کے جسم پر سفید کے بڑے بڑے دھبے اور داغ آ گئے، جسم پر جگہ جگہ سفید داغ اور دھبے پیدا ہو گئے۔ قادر بخش بہت پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سراج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سراج رحمت اللہ علیہ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس کے جسم پر جہاں جہاں سفید داغ تھا اس پر لگا دیا، سفید داغ ختم ہو گیا۔ قادر بخش توانا اور تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے رات میں دیکھا کہ قطب المدار ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں شیخ سراج بھی پہنچ گئے۔
اور کہا تم میرے مرید کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قطب المدار نے فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے اس لیے اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ سراج نے فرمایا اس نے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، یہ دین کی طلب میں آپ کے پاس جاتا رہا اور آپ نے توجہ نہیں دی۔ میں اپنے مرید کو قتل ہونے نہیں دوں گا، میں اپنے مرید کی حفاظت کروں گا۔ دونوں میں تکرار ہوئی، دونوں میں بحث ہونے لگی، اور سبع سنابل شریف میں لکھا ہے کہ اچانک رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمودار ہو گئے، اور انہوں نے قطب المدار سے فرمایا کہ اس بے گناہ کو کیوں تم قتل کر رہے ہو؟ یہ کون سی درویشی ہے؟ قطب المدار نے کہا کہ فقیر کی تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے تو کسی نہ کسی پر وار ضرور ہوگا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ کس پر وار کروں؟ حضرت شیخ سراج آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم وار ہی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے وار کو میں اپنے جسم پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے مرید کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضرت قطب المدار نے فرمایا اچھا تم میرے وار کو برداشت کر پاؤ گے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ، میں نے تم کو سوخت کیا، میں نے تم کو جلا دیا۔ ان کا نام سراج تھا، سراج کا معنی چراغ، اور قطب المدار نے فرمایا تجھے سوخت کیا تو وہیں سے ان کا لقب ہوا سوختہ، یعنی جلتا ہوا چراغ۔ اسی دن سے آپ کو سراج الدین سوختہ رحمت اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے بدن میں جلن تپش ہو رہی ہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ اپنے بدن کے باطن میں تپش اور سوزش محسوس کرتے رہے۔ لیکن آپ نے بھی اسی مجلس میں قطب المدار سے کہا کہ تم نے مجھے سوخت کیا تو میں نے تمہارے تمام مریدین کو گمراہ کیا۔ قطب المدار نے کہا میرے کتنے مریدین ہی ہیں، گنتی کے چند مرید ہیں، اور آج سے میں کسی کو مرید بھی نہیں کروں گا، اور رہ گئی اجازت و خلافات تو نہ میں نے کسی کو دی ہے نہ آئندہ دوں گا۔ حضرت قطب المدار صاف فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی اجازت و خلافت نہ کسی کو دی ہے نہ آئندہ دوں گا۔ جب انہوں نے کسی کو اجازت و خلافت دی ہی نہیں تو سلسلہ مداریہ میں بیعت کا سلسلہ کیسے جاری ہو رہا ہے؟ جو پیر مرید کرے، جس سلسلے میں مرید کرے، اس سلسلے سے اجازت و خلافت لازم اور ضروری ہے، اور قطب المدار رحمت اللہ علیہ نے کسی کو بھی اجازت و خلافت نہیں دی۔ اسلام پھیلانے والے جو بانیان ہیں ان کی جب لسٹ تیار کرو گے تو جو پہلے نام آئیں گے ان میں قطب المدار کا نام ضرور لکھنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ہرمز سے کالپی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار اردو صفحہ 350 اس میں لکھا ہے کہ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہرمز سے کالپی مقیم ہوئے۔ یہ کالپی قدیم دور میں اسے کالپ دیو کی کالپی کہتے تھے، یہ اس کا نام تھا۔ 4 صدی عیسوی میں اس کی بنیاد کنگ واسو دیو نے رکھی۔ یہ موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع جالاؤن میں ہے۔ یہ کالپی جو ہے یہ یمونا جس کو اب ہم بولتے ہیں جمنا، گنگا جمنا بولتے، جمنا یہ جمنا نہیں اصل میں جامونا ہے اور یمونا ہے، اس کثرت استعمال کی وجہ سے یہ جمنا ہو گیا۔ اس کے داہنی کنارے پر یہ واقعہ ہے کالپی۔ ایسے لطیف آف علی گڑھ، ان کا ایک مضمون ہے A Story of the Muslim Saints of Kalpi۔ یہ مضمون کس کے اندر ہے؟ یہ مضمون ہے Proceedings of the Indian History Congress Volume 33 ہے اور 1971۔ اب آرہ ذرا سن لیجئے، اب آرہ سن لیجئے، کیوں میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی ہسٹری میں اسلام کی تبلیغ پھیلانے والوں کا جب نام آئے گا، کوئی بھی لکھنے والا ہو، وہ بابا نانک ہو، چترسن ہو، مسلمان ہو، اسے قطب المدار کا نام لکھنا پڑے گا، ان کے فیض کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ اب ذرا سن لو۔ One aspect of the cultural developments in Kalpi was represented by the activities of the mystics and saints who came and settled in Kalpi. These saints belonged to various Salasil, Chishti, Sohrawardi, Zahidi,
شتاری اینڈ مداری. آ گیا نا, شاہ بدی الدین کا نام آ گیا. تو پروسیڈنگز آف دا انڈین ہسٹری کانگریس والیوم 33 1971. تو اس میں آپ کالم نکالو A Study of the Muslim Saints of Kalpi, تو شاہ مدار کا نام آ جائے گا. قطب المدار, پیروکار کا بیڑا پار. کالپی جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو گرنار پہاڑ سے سید زندہ شاہ مدار رحمت اللہ جب کالپی آئے, یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. یہ میں سمجھتا تھا کہ میں جو ایڈمز پیک پر گیا ہوں بہت اونچا گیا, اس سے بھی بلند ہے, لوگ جاتے ہیں خیر بات. تو اس پہاڑ سے 10,000 سے زیادہ اس کے سٹیپس ہیں, لوگ اکثر جاتے ہیں وہاں. اس پہاڑ سے وہاں بھی چلا کاٹا, آپ تشریف لائے نیچے تو آپ کالپی میں پہنچے. اس وقت کالپی میں حاکم قادر, اس وقت کالپی کا حاکم کون تھا؟ قادر شاہ بن سلطان محمود تھا, جو سلطان فیروز شاہ تغلق کے خاندان سے تھا. قادر شاہ. اب یہاں ذرا رکنا پڑے گا آپ کو. بھائی کیا کروں, چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تحقیقی بھی دے دوں, کرامتے تو آپ بک لے کے پڑھ بھی لیں گے, تحقیق کے لیے ذرا ٹائم لگتا ہے بڑا. قادر شاہ بن سلطان محمود سے سید زندہ شاہ مدار رحمت اللہ کی ملاقات کا تذکرہ سبا سنابل کے اندر ہے, جس کو میر عبد الواحد بالگرامی نے نقل کیا. لیکن مجھے یہ جو واقعہ, میں نے اس کو بار بار پڑھا, اس کو میں نے فارسی میں بھی پڑھا, اس کو اس کے ترجمے میں بھی پڑھا, پوری عبارت مجھے اضطراب کا شکار لگتی ہے. میری عقیدت بہت زیادہ ہے, لیکن ایک عبارت بول بول کے مجھے کہے کہ مجھ میں اضطراب ہے, میں صحیح جڑ نہیں رہی, تو میں پھر کیا کروں. اب پہلے عبارت سن لیجیے, میں آپ کو ترجمہ پہلے سناتا ہوں سبا سنابل سے. کالپی کا بادشاہ بڑا نیک اور غریب پرور تھا, صوفیاء کا قدردان تھا. وہ ملنے آتا تھا مگر آپ ٹائم نہ دیتے تھے. ایک روز وہ آیا, اسے حسب معمول اجازت نہ ملی. اس نے جاتے ہوئے دیکھا وہ اونچے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اندر حویلی میں آپ ہندو جوگی سے بات کر رہے ہیں. وہ غصے میں چلا گیا. جوگی نے کچھ پڑھا اور جگہ جگہ بادشاہ کے جسم پہ سفید دھبے پڑ گئے. وہ اپنے پیر شیخ سراج سوختہ کے پاس آئے. انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا تو داغ سارے دور ہو گئے. رات کو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے اور قادر شاہ کو قتل کرنا چاہا. شیخ سراج آگے بڑھے اور کہا میرے مرید کو مت مارو. تکرار بڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں آ گئے. آپ نے منع فرمایا کہ تم اس بے گناہ کو مارنا چاہتے ہو, یہ کون سی درویشی ہے. منع کرنے کے باوجود بولے کہ تلوار کھینچ چکا ہوں, وار تو ہوگا. شیخ سراج بولے میں خود پہ لیتا ہوں. تو پھر شیخ سراج نے بددعا دی کہ تمہارے مریدین کو گمراہ کرتا ہوں. تو پھر شاہ مدار نے یہ لکھ دیا کہ میرا فیض بند ہے. عبارت آپ نے سن لی, پوری عبارت کی ایک ایک لائن بول رہی ہے کہ میر عبد الواحد بالگرامی کی لائن یہ لکھی ہوئی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہر ایک لائن دوسری لائن کو جھٹلا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ مجھے بتا دو کہ تم قطب المدار کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے ہو نا؟ جی ہاں, تو بس پھر آپ میری سن لو. ولی فیض بانٹنے کے لیے ہوتا ہے. اگر وہ بادشاہ غریب پرور ہے, صوفیاء کا قدردان ہے, پھر اس کو ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ اولیاء کرام صرف اسی بادشاہ سے نہیں ملتے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, اسی سے نہیں ملتے. باقی اجازت ہے, آؤ بیٹھو فیض لو تم. جب وہ فیض لینے آتا تھا تو یہ ولایت کے منافی ہے. اور وہ غصہ کر کے چلا گیا. وہ اس نے اندر جب دیکھا آپ ایک جوگی سے بات کر رہے, وہ کتنا بڑا گھوڑا تھا کہ اندر سے حویلی میں کیا ہو رہا ہے اس کو نظر آ گیا. پوری لائن جھوٹی ہے. تو جب وہ دین سیکھنے آیا تھا, آپ کبھی بھی اس کو اپنے در سے واپس نہیں بھیجیں گے. تو وہ اگر ایک ہندو کو سمجھا رہے ہیں تو مسلمان کو رک جانا چاہیے کہ دین کی بات بتا رہے ہوں. جب شیخ سوختہ نے قادر شاہ کے جسم کو ٹھیک کیا تو شاہ مدار تلوار لے کر آ گئے. تلوار لے کر کیوں آئے؟ ولی تو اپنے قاتلوں کو, دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے. قادر شاہ کا کیا قصور ہے, کیوں تلوار لے کر آئے؟ اور پھر چلو آپ آ بھی گئے تو شیخ سوختہ جو ہیں وہ آ گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیے. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں یہ تلوار نکال رہی ہے, آپ چلے گی تو ضرور. تو بھائی جو حضور پاک کا حکم نہیں مانتا وہ ولی تو بڑی دور کی بات ہے, وہ مومن نہیں ہے,
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ولی تو بڑی دور کی بات ہے. ایک آپ ان کو قطب المدار مان رہے ہو اور اوپر سے یہ لائنیں لکھ رہے ہو, تو یہ لائن نے بول کے بلکہ چیخ کر کہہ دیا واقعہ پورا جھوٹا ہے. ولی کامل تو اپنا سر جھکا دیتا ہے. یہ عبارت کی بدحواسی دیکھیے کہ حضور چھڑانے آئے پھر بھی نہیں چھوڑا. تو یہ لائن بتاتی ہے کہ واقعہ پورے تعصب سے گھڑا گیا ٹکا کے. اب گھڑا کس نے ہے یہ معلوم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاہ مدار کے وصال سے 161 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی, اور ڈاکٹر محمد ایوب نے یہ کہا کہ یہ کتاب لکھی گئی 969 ہجری میں اور منظر عام پر آئی 1299 ہجری میں, یعنی 330 سال تک کتاب کہیں پڑی رہی ہے. تو جو کتاب 330 سال تک کہیں پڑی رہی ہے منظر عام پر آنے سے پہلے, تو کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اسی کتاب کی عبارات کے سلسلے میں جون 1982 میں بیت النور اجمیر شریف میں مناظرہ ہوا. اشرفی خاندان جن کو قطب مدار نے خرقہ محبت عطا فرمایا تھا, اس خاندان سے میرے مرشد سید شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں وہ تشریف لائے. ان کے بھائی غازی ملت سید ہاشمی میاں یہ بطور جج تھے. اعلی حضرت عظیم البرکت کے خاندان سے مفتی احمد رضا خان الازہری تھے. مولانا مختار احمد مناظر کی حیثیت سے تھے. اور شاہ مدار کے خاندان سے دوسرے حضرات کے ساتھ علامہ الحاج ڈاکٹر سید محمد مرغوب عالم صاحب قبلہ مداری جعفری MA LLB یہ بھی مناظر کی حیثیت سے شامل تھے. ڈاکٹر علامہ سید محمد مرغوب نے 60 کتابیں پیش کی. مناظرے میں کتنی کتابیں پیش کی؟ 60 کتابیں. تو مناظرہ سننے کے بعد جناب غازی ملت سید ہاشمی میاں نے فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ آپ نے ایک کتابچے میں چھاپ دیا. اس کا نام رکھا سی آخر. یہ کتاب مجھے عمار الاسلام منصوری نے بھیجی. سی آخر, اسے آپ پڑھیے گا. اب میں اس کا خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو سید ہاشمی میاں نے جو جج تھے انہوں نے کہا سبع سنابل جو بہت بعد کی ہے, جو بہت بعد میں چھپی ہے, اس میں باتیں الحاق کر دی گئی ہیں. اور رہی یہ بات کہ سلسلہ مداریہ ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ کئی موجودہ سلاسل کے شجرہ ہے طریقت میں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا نام ہے, جیسے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کے پیر و مرشد سید ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ کے شجرہ میں آپ کا نام ہے. خود اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو جن سلاسل سے اجازت تھی ان میں سے ایک سلسلہ سلسلہ مداریہ بدیعیہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلے کو سوختہ مان لیا جائے, بند مان لیا جائے, تو پھر آپ کو ملہارا شریف, کالپی شریف, بریلی شریف ان کی تحاریر کو غلط ماننا پڑے گا جو شجروں کی شکل میں موجود ہے. بانسوی شریف کا ایک شجرہ طریقت آپ سے ملتا ہے. خواجہ عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے سے بھی وابستہ تھے. تو آپ نے فیصلہ دیا, جو آپ کا فیصلہ سی آخر کی صورت میں چھپا ہے کہ سبع سنابل کی الحاقی عبارات سے نتیجہ نکالنا فضول اور غلط ہے. سلسلہ مداریہ جاری ہے, تو میں بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, جاری تھا, جاری ہے, جاری رہے گا. قطب المدار ان کے پیروکار کا بیڑا پار.